السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل لرن وتھ ادیبہ۔ آج پھر ایک نئے چیپٹر کے ساتھ، نئی چیزوں کے ساتھ اور نئے وربس کے ساتھ۔ لیٹس اسٹارٹ دی ویڈیو۔ سب سے پہلے آپ لوگ کے پاس جو یہ شو رہا ہے جو پیج، اس میں ہم تھوڑا سا ریپیٹ کر لیں گے جو ہم نے پچھلا پڑھا تھا۔ پہلا اسٹارٹنگ کے جو ورڈز ہیں وہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں خود۔ میں اس کی لاسٹ لائن پڑھ دوں گی، ہستم، ہستی، ہست، جس کو ہم است بھی کہتے ہیں۔ ہستیم، ہستید، ہستند۔ اس کا تھوڑا سا ترجمہ جو آپ کو بتانا ضروری ہے ریپیٹیشن کی وجہ سے۔ ہستم کا مطلب ہوتا ہے آئی ایم، میں ہوں۔ ہستی، یو آر، ٹھیک، آپ ہیں، یعنی جو چیز آپ ہیں اس کو کہتے ہیں۔ جیسے من استاد ہستم، میں ٹیچر ہوں۔ اوکے، آگے پڑھ لیتے ہیں۔ او فضانورد است، فضانورد رایان دارد۔ شما استاد هستید، استاد ماژیک دارد۔ ان تمام لفظوں کا وکیب ہم پڑھ چکے ہیں، I will not translate۔ من رفتگر هستم، من جارو دارم۔ آنها پلیس هستند، پلیس در خیابان است، پلیس کلاه دارد۔ آیا تو پزشک هستی؟ بله، من پزشک هستم۔ آیا شما در رستوران هستید؟ نه، ما در خانه هستیم۔ آیا آنها راننده هستند؟ نه، ما در بله، آنها راننده هستند۔ آیا آنها انار دارند؟ نه، آنها سیب دارند۔ اسی طرح سے آگے نیکسٹ پیج ہمارے پاس ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ کون سی چیزیں یعنی جگہ بتانی ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں پر، نیچے اور میں۔ رو یعنی اس کے اوپر، زیر یعنی اس کے نیچے، در یعنی اس میں۔ یعنی کیا، آپ کو مثالوں کے ساتھ بتا دیتی ہوں۔ یعنی جو کتاب ہے وہ روزنامے یعنی نیوز پیپر کے اوپر ہے، تو ہم بولیں گے رویے، رویے روزنامه هست۔ پھر ہے کتاب، روی کیف هست، رایانه روی میز هست۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے جو سیکنڈ مثال ہے وہ ہے زیر، یعنی کتاب زیر کیف هست۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ پھر اس کے بعد ہے در، در یعنی میں ہم کہیں گے سیب در بشکاب هست۔ آگے مثالیں آپ لوگ دیکھ لیں تاکہ واضح ہو جائے گا۔ زربین روی کتاب است۔ پھر اس کے بعد ہے طاووس در باغ است، روزنامه زیر کتاب است، ساعت روی میز است، سیب در بشقاب است، توپ زیر صندلی است، غذا در بشقاب است، طوطی روی درخت است۔ ٹھیک ہے، یہ تمام جگہ بتانے کے لیے ہیں کہ کون سی چیز کس چیز کے اوپر ہے، کس چیز کے اندر ہے اور کس چیز کے نیچے ہے۔ ٹھیک ہے، ان چیزوں کی پلیس بتانے کے لیے جیسے ہم یوز کرتے ہیں ان، آن، ٹھیک، تو یہ اسی طرح سے استعمال ہوتے ہیں جملوں کو بنانے کے لیے۔ نیکسٹ پیج، لطفاً توجہ کنید، واژه پرسشی کجا۔ جب آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز فلاں چیز جگہ پر ہے یا فلاں کے اندر ہے تو اس کا سوال کس طرح سے کیا جائے گا؟ اس کا سوال ہوگا کجا سے، یعنی کہاں ہے۔ کتاب کجا است، پھر آپ بولیں گے کتاب روی کیف است، کتاب کجا است، کتاب زیر کیف است، کتاب کجا است، کتاب در کیف است۔ انہوں نے تینوں چیزیں بتا دی ہیں، رویے بھی، زیر بھی اور در بھی۔ ٹھیک ہے، ایک ہی مثال سے۔ بہت آسان کر دیا ہے انہوں نے، تصویروں کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب کس جگہ پر ہے، دن یاد کر سکتے ہیں۔ کجا کا مطلب ہوتا ہے کہاں، ٹھیک، ویئر جسے ہم کہیں انگلش میں ویئر۔ اس کے بعد ہے گوش کنید و بخوانید، یعنی سنیں اور ساتھ میں پڑھیں۔
تلفن کجاست؟ تلفن روی میز است. آیا کتاب زیر میز است؟ تو جب آپ سے آیا کا سوال ہوتا ہے آپ لوگ کو بتا چکی ہوں کہ ہاں یا نہ سے جواب ہوتا ہے، یعنی بلے یا نہ سے. نه کتاب روی میز است. سیب کجاست؟ سیب در بشقاب است. آیا بلبل روی درخت است؟ بله بلبل روی درخت است. کتاب کجا است؟ کتاب زیر روزنامه است. اور ساعت کجا است؟ ساعت روی میز است. ساعت ایک گھنٹے کو بھی کہا جاتا ہے اور ساعت وال کلاک یعنی گھڑی کو بھی کہا جاتا ہے. اب ہم چھوٹے چھوٹے جملے بنانا شروع کریں گے ایک ہی چیز کے بارے میں، جسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. لطفاً بخوانید یعنی پڑھیے. بشقاب و لیوان روی میز هستند. آب در لیوان است. غذا در بشقاب است. ٹھیک ہے، یہ در اور رویے وغیرہ کو استعمال کر کے کچھ جملے ایک ہی چیز کے بارے میں 2-3 جملے بنائے گئے ہیں. سیکنڈ ہے بشقاب و سبد. سبد روی میز هستند. سیب در سبد است. پرتقال در بشقاب است. آن میز است. سطل زیر میز است. زباله در سطل است. تلفن و رایانه روی میز هستند. میں جو تلفن و رایانه کہہ رہی ہوں اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ واو ہوتا ہے فارسی میں اس کو پیش کی طرح لاسٹ جو لیٹر ہوتا ہے اس پہ پیش لگا دیا جائے تو بول چال میں اس کو واو سمجھا جاتا ہے، یعنی تلفن و رایانه روی میز هستند. ٹھیک، اس کے بعد اب آپ کو ایک نیا فعل یہاں پہ دکھ رہا ہے جس کا مصدر میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ کو مصدر بتاؤں گی. لطفاً توجہ کنید. آموزش فعل کون سا فعل ہے؟ من ڈیش میخورم. میخورم میخورم یعنی آئی ایم ایٹنگ، میں کوئی چیز کھا رہی ہوں. من میخورم. تو میخوری. او میخورد. ما میخوریم. شما میخورید. آنها میخورند. من سیب میخورم. تو بستنی میخوری. او پرتقال میخورد. ما غذا میخوریم. شما ذرت میخورید. آنها خرما میخورند. ٹھیک ہے، من کے ساتھ لاسٹ میں فعل کے ساتھ میم لگے گا، شناسوں کو دھیان سے دیکھیے گا. تو کے ساتھ یا، او کے ساتھ کچھ بھی نہیں، شما کے ساتھ یا دال، ما کے ساتھ یا میم، نون کے آنها کے ساتھ نون دال. دین ہے لطفاً بخوانید. آیا تو انار میخوری؟ بله من انار میخورم. آیا تو سیب میخوری؟ آیا او سیب میخورد؟ نه او پرتقال میخورد. آیا شما آب میخورید؟ نه ما شیر میخوریم. آیا آنها بستنی میخورند؟ بله آنها بستنی میخورند. دھیان آپ لوگ نے دینا ہے میخورم وغیرہ پہ، ایک تو فعل پر، دوسرا شناسے پر. شناسہ جو لاسٹ میں بالکل لگتا ہے سبجیکٹ کے بالکل مطابق، ٹھیک ہے، اس کو تطبیق کرتی ہے، اور تابع ہوتا ہے سبجیکٹ کا. تابع اس کے فالو کرتا ہے. جب من آئے گا تو لاسٹ میں میم آئے گا. یہ ساری چیزیں بتا چکی ہوں. اس کا مصدر ہے خوردن یعنی کھانا. کچھ مثالیں ہیں، کچھ دیے گئے ہیں جو آپ تاکہ مزید سمجھ سکیں. گوش کنید و بخوانید. من چه میخورم. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ کیا کھا رہے ہیں تو اس میں ہم کیا بولتے ہیں. کیا لفظ کا ہم نے فارسی ترجمہ کیا تھا؟ چه. من چه میخورم. شما یعنی تو، آپ ایک کی بات ہو رہی ہے، آپ میخوری. تو کیسے معلوم ہوا؟ یہ آپ کو پچھلی ویڈیو میں معلوم ہو جائے گا. شما تو چه میخوری؟ من سیب میخورم. او چه میخورد؟ او انار میخورد. ما چه میخوریم؟ شما بستنی میخورید. شما چه میخورید؟ ما ذرت میخوریم. آنها چه میخورند؟ آنها غذا میخورند. ٹھیک ہے، پھر سے ایک بار ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ شما کا مطلب ایک انسان ہے؟ آپ کے لاسٹ کے فعل سے، یعنی خوری. اگر یہاں پہ زیادہ جمع ہوتے تو خورید ہوتا. آج ایک نئی چیز بھی سیکھیں گے جو ہے کلرز. لطفاً توجہ کنید. رنگ، رنگ یعنی کلرز. قرمز یعنی قرمز یعنی ریڈ.
زرد یعنی یلو پیلا، سبز وہی سبز، آبی یعنی بلو نیلا، سیاہ یعنی کالا، سفید سفید ہم اردو میں کہتے ہیں لیکن فارسی میں سفید یعنی وائٹ سفید، قہوئی یعنی براؤن، صورتی یعنی پنک، ٹھیک ہے. قرمز زرد، سبز، آبی، سیاہ، سفید، قہوئی، صورتی، ٹھیک ہے. سو کلرز آج ہم نے نیو سیکھے اور اس کو ہم جملوں میں بھی تھوڑا سا استعمال کریں گے تاکہ آپ لوگ کو مزید واضح ہو جائے. لطفاً بخونید این کشف قهوه‌ای است. یہ شوز براؤن ہیں. آن کلاه سبز است. یہ کیپ یہ ٹوپی سبز ہے. آن سیب زرد است. این سطل آبی است. این خرما سیاه است. آن گل صورتی است. آن کبوتر سفید است. این فلفل قرمز است. این ماژیک آبی است. آن میز قهوه‌ای است. آن انگور زرد است. برگ درخت سبز است. فلفل قرمز است. برف سفید است. زباله سیاه است. گردو قهوه‌ای است. سو یہاں پہ کچھ مثالیں دی گئی ہیں تاکہ آپ کو ایک تھوڑی سی پریکٹس مزید ہو جائے، جن میں سے 2 صرف ہم حل کر دیں گے آج. جملہ یہ درست را انتخاب کنید یعنی صحیح جملے کا انتخاب کریں. این کیف زرد است. این کیف آبی است. این کیف سبز است. سو زرد از پیلا تو یہ پیلا نہیں ہے، اور سبز از ہرا تو یہ ہرا نہیں ہے. اٹس آبی بلو. سیکنڈ از کریکٹ، سیکنڈ صحیح ہے. سیکنڈ ہم دیکھیں گے آن لامپ آبی است. لامپ کہا جاتا ہے بلب کو. آن لامپ صورتی است. آن لامپ سبز است. تو ہم دیکھ رہے ہیں آبی بلو تو نہیں ہے، صورتی از پنک پنک نہیں ہے. اٹ مینس تیسرا ہے آن لامپ سبز است یعنی ہرا ہے. دین ایک نیا فعل آپ کے پاس ایک اور سکھایا جا رہا ہے. لطفاً توجہ کنید. آموزش فعل من می نویسم. تو می نویسی، او می نویسد. ما می نویسیم، شما می نویسید، آنها می نویسند. اس کا مصدر ہے نوشتن یعنی لکھنا. من تکلیف می نویسم. او تکلیف می تو تکلیف می نویسی، او تکلیف می نویسد. ما تکلیف می نویسیم، شما تکلیف می نویسید، آنها تکلیف می نویسند. من نامه می نویسم. تکلیف یعنی اسائنمنٹ کو کہا جا سکتا ہے. من نامه می نویسم، او نامه می تو نامه می نویسی، او نامه می نویسد. ما نامه می نویسیم، شما نامه می نویسید، آنها نامه می نویسند. نامه یعنی لیٹر خط. سو لطفاً بخوانید. آیا شما یعنی تو نامه می نویسی؟ بله من نامه می نویسم. آیا او تکلیف می نویسد؟ بله او تکلیف می نویسد. آیا شما تکلیف می نویسید؟ نه ما نامه می نویسیم. آیا آنها املا می نویسند؟ بله آنها املا می نویسند. املا از دیکتیشن. او چه می نویسد؟ او تکلیف می نویسد. شما چه می نویسید؟ ما تکلیف می نویسیم. آنها چه می نویسند؟ آنها نامه می نویسند. ٹھیک ہے، کچھ الفاظ جو نئے نئے آ جاتے ہیں میں ان کا وہیں پہ ٹرانسلیشن آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ کو جملے بنانے میں زیادہ ایزی ہو جائے. اس کا ابھی فی الحال ہم کیونکہ پریزنٹ پڑھ رہے ہیں
تو ہم پاسٹ وغیرہ کے میں ایک ویڈیو الگ بنا دوں گی کہ ان کے کیا ورڈز ہوتے ہیں۔ پاسخ درست را انتخاب کنید، یعنی ٹھیک جواب کا انتخاب کریں۔ پہلا ہے او چه می نویسد، او چه می نویسد، وہ کیا لکھ رہا ہے؟ جواب ہے بله او نامه می نویسد۔ اس میں کیا غلط ہے؟ کیونکہ سوال آیا سے نہیں ہے، بله سے جواب نہیں ہوگا۔ او تکلیف می نویسد، وہ اسائنمنٹ لکھ رہا ہے۔ او نامه می نویسد، وہ خط لکھ رہا ہے۔ سو جواب کے حساب سے بلے والا تو نہیں آئے گا۔ او تکلیف می نویسد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر او نامه می نویسد، تو وہ اصل میں نامہ لکھ رہا ہے، لیٹر لکھ رہا ہے، کیونکہ نیچے والی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تکلیف کی تھی۔ آیا او تکلیف می نویسد، تو اس کا جواب ہوگا آیا کے ساتھ ہے تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ بله او تکلیف می نویسد، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ پکچر پیچھے سے ملا سکتے ہیں کہ یہ اسائنمنٹ کی ہے۔ دین ہم لوگ آج ایک اور نئی چیز سیکھیں گے، وہ ہے صفت، ٹھیک، کسی بھی چیز کی، یعنی گرم سرد، کم زیاد، بلند کوتاه، تمیز کثیف، چاق لاغر، بزرگ کوچک، ٹھیک ہے۔ گرم سرد یعنی گرم اور ٹھنڈا، تمیز یعنی صاف ستھرا، کثیف یعنی میلا، کم یعنی کم، زیاد یعنی زیادہ، چاق یعنی موٹا، لاغر یعنی پتلا، بلند یعنی لمبا، کوتاہ یعنی چھوٹا، بزرگ یعنی بڑا، کوچک یعنی چھوٹا۔ یہ صفتیں ہیں کسی بھی چیز کے لیے، ہم جب استعمال کرتے ہیں اس کی صفت بیان کرتے ہیں تو اس طرح سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ آگے ان کو ہم اپلائی کرتے ہیں۔ پہلے ہے گرم سرد، ٹھیک، این چائے گرم است، یہ چائے گرم ہے۔ این چائے سرد است، یہ چائے ٹھنڈی ہے۔ این آب گرم است، آپ لوگ این آب سرد است، یہ پانی ٹھنڈا ہے۔ تابستان گرم است، تابستان یعنی سمر، گرمیاں گرم ہے۔ زمستان سرد است، یعنی جو ٹھنڈا موسم ہے، ونٹر ہے، وہ ٹھنڈ ہے، اس میں ٹھنڈ ہوتی ہے یا پھر ٹھنڈا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صفتوں کو استعمال کر کے آپ کو کچھ جملے دیے گئے ہیں تاکہ آپ کے لیے کلیئر ہو جائے کہ گرم اور سرد کو کس طرح سے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ دین اس کے بعد تمیز کثیف یعنی صاف ستھرا اور کثیف یعنی میلا۔ این دست تمیز است، یہ ہاتھ صاف ہے۔ این دست کثیف است، یہ ہاتھ خراب ہے یعنی میلا ہے۔ این پیراہن تمیز است، یہ شرٹ صاف ہے۔ این پیراہن کثیف است، یہ شرٹ میلی ہے۔ این کفش تمیز است، یہ شوز صاف ہے۔ این کفش کثیف است، یہ شوز میلا ہے۔ سو تمیز اور کثیف یعنی صاف اور میلا، اس کو استعمال آپ نے سیکھ لیا۔ اب نیکسٹ جو صفت ہے اس کی طرف جاتے ہیں۔ کم زیاد یعنی کم اور زیادہ۔ این پول کم است، یہ پیسے کم ہیں۔ این پول زیاد است، یہ پیسے زیاد ہیں۔ این قند کم است، این غذا کم است۔ این غذا زیاد است۔ این میوه کم است، این میوه زیاد است، یہ غذا کم ہے، یہ کھانا زیادہ ہے۔ یہ فروٹس میوے کم ہیں اور یہ میوے زیادہ ہیں۔ سو کم اور زیادہ کے لیے بھی آپ اب جملے بنا سکتے ہیں کہ یہ چیز کم ہے، یہ زیادہ ہے، زیاد، ٹھیک ہے، فارسی میں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک صفت ہے، بلکہ دو، لاغر اور چاق یعنی پتلا اور موٹا۔ این خانم لاغر است، یہ جو عورت ہیں وہ لاغر ہیں یعنی کمزور ہیں، پتلی ہیں۔ این خانم چاق است، یہ عورت موٹی ہیں۔
این آغا لاغر است، یہ جو آغا ہیں یعنی مرد ہیں یہ پتلے ہیں. این آغا چاق است، یہ آغا موٹے ہیں. فارسی میں مردوں کے لیے آغا استعمال ہوتا ہے، عورتوں کے لیے خانم. این گاؤ لاغر است، یہ جو گائے ہے بہت کمزور ہے یعنی پتلی ہے. این گاؤ چاق است، یہ گائے موٹی ہے. لاغر اور چاق کے جملے بھی اب آپ بنا سکتے ہیں کسی کی بھی صفت بیان کرتے ہوئے. ان کے بعد ہمارے پاس صفت ہے کوتاہ اور بلند، یعنی چھوٹی اور بڑی، لمبی جسے ہم کہیں. این مداد کوتاه است، یہ پنسل چھوٹی ہے. این مداد بلند است، یہ پنسل بڑی یا لمبی ہے. این درخت کوتاه است، یہ جو درخت ہے وہ چھوٹا ہے. این درخت بلند است، یہ درخت بڑا ہے، لمبا ہے. این دیوار کوتاه است، یہ دیوار چھوٹی ہے. این دیوار بلند است، یہ دیوار لمبی یا پھر بڑی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک اور صفت ہو گئی کوتاہ اور بلند. یعنی اب آپ بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں صفتوں کو بیان کرتے ہوئے اپنے جملوں میں. اس کے بعد کوچک اور بزرگ، چھوٹا اور بڑا. این خرس کوچک است، این خرس بزرگ است. این توپ کوچک است، یہ جو بال ہے وہ چھوٹی ہے. این توپ بزرگ است، یہ توپ موٹی ہے. این خانه کوچک است، این خانه بزرگ است، یہ گھر چھوٹا ہے اور یہ گھر بڑا ہے. ایک اور صفت آپ کو مل گئی ہے کوچک اور بزرگ میں سے آپ جملے بنا سکتے ہیں، یعنی یہ چیز چھوٹی ہے اور یہ چیز بڑی ہے. اس کے بعد کچھ مثالیں دی گئی ہیں تاکہ آپ کو مزید واضح ہو جائے. جملے درست را انتخاب کنید، ٹھیک جملوں کا انتخاب کریں. این غذا خام است، این غذا سرد است، این غذا گرم است. تو یہ غذا تو گرم ہے اور کم تو نہیں ہے، زیادہ ہے. ٹھیک ہے، این غذا گرم است ہم کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے این جوراب کثیف است، این جوراب تمیز است، این جوراب بلند است. یہ جراب جو ہے وہ کثیف ہے یعنی میلا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں مزید کچھ وربس کے ساتھ، مزید کچھ اور چیزوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور جس نے سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز سبسکرائب کر لیں.